کتنی بڑی ہے اور آپ کا جوڑا پورا بن گیا. جواب میرا بیٹا دے گا. اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. تو بیٹے نے کہا رمضان المبارک کے روزے فرمایا یہ ایسا عمل ہے اللہ رب العالمین. الحمدللہ صبح الحمدللہ الحمدللہ حمداً و شکراً کثیراً کثیرا. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم بے انتہا اس کی مہربانی کہ اس رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعات نصیب فرمائی، شب و روز نصیب کیے. فیض و برکت سے اور اللہ رب العالمین کی رضا کی کیفیات سبحان اللہ. وہ ہر سحر اور ہر افطار کی عید المبارک سبحان اللہ، اس کے برکات اللہ آپ کو نصیب فرمائے. آج یوم العید ہے، یہ بھی انعام کا دن ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے اور کرم نوازی ہوتی ہے. جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. تو رب العالمین اس سے کہیں درجہ زیادہ سے زیادہ ورا اور ورا انہ تعالی صبح ورا اور ورا، اس سے بھی کہیں اس کا یہ اپنے بندے کو نوازنے کی اس کی چاہت ہوتی ہے اور وہ پسند کرتا ہے. اللہ معینہ کا عفو تو احب العفو فاعف عنا، وہ معافی کو پسند فرماتا ہے. اس کی رحمت آج بڑے بڑے جذبے کے ساتھ جلال کے ساتھ متوجہ ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. وہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے معافی کے لیے ہر وقت اس کی رحمت تیار رہتی ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. لیکن میرے دل بندوں، حضرت غوث اعظم نے رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بڑی مزے کی کہی ہے، انما العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. یعنی عید صرف یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے جائیں، لمن لبس الجدید نئے کپڑے پہن لیے جائیں، بندہ اس طرح ہو جائے. ہاں جی، فرمایا انما العید لمن خاف الوعید، بے شک آج کا دن عید کا دن اللہ سے ڈرنے کا دن بھی ہے. کہ کہیں وہ کہ جس کو اللہ اس دن بھی معلوم کر رہا ہے اس میں نہ داخل ہو جاؤں، میں نہ میں نہ ہوں. جس اللہ نے ارادہ کر چھوڑا کوئی آج کے دن بھی معلوم تو نہیں کیتا ہے نا، پر اللہ ارادہ کر چھوڑے تو پھر وہ معلوم ہوا ہے. انما العید لمن خاف الوعید. اللہ تعالی ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اللہ کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے اور گڑگڑا کے مانگے اللہ سے. آج دروازہ کھلا ہے اللہ کا، انعام کا دن ہے. آج معافی ہے اس کی بارگاہ سے.
اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب کر۔ اللہ ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اللہ تیرے امتحانوں کے بھی متحمل نہیں ہیں، ہمیں ہر آنے والی رسوائی سے بچا، ہر آنے والی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچا، اللہ ہماری عاقبت اچھی کر دے، اللہ ہمیں معافی نصیب فرما، اللہ انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کی معافی فرما دے۔ یہ تیرے اولیاء کے مسکن میں آنے والے، یہ تیرے بندے، یہ اس کا کوئی مسجد کا کوئی محلہ نہیں ہے، اللہ یہ سارے بندے تیرے یہاں یہ اس مسجد میں سینکڑوں کے حساب سے اعتکاف میں لوگ بیٹھے، یہ اس کا کوئی محلہ نہیں تھا، اللہ یہ تیرے بھیجے ہوئے بندے تھے جو اولیاء کے مسکن میں آئے اور چلے گئے، اور پھر یہ اب عید پڑھنے والے کچھ ان میں کچھ محبت والے موجود بھی ہیں متقب، لیکن زیادہ چلے گئے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس خطے میں یہ مبارک خطہ، یہ اولیاء کی نگری، جس نگری میں 1000 قرآن شریف کم و بیش اس نگری میں پڑھا گیا، اس تھوڑی سی حدود میں پڑھا گیا 1000 قرآن شریف رمضان المبارک میں، اعتکاف والوں نے پڑھا، طلباء نے پڑھا، یہاں پر آنے والوں نے پڑھا، اور میرے اللہ تیرے اس مختصر سی اس تھوڑے سی حدود میں یہ جو حویلی پھری ہوئی ہے اس کے اندر اللہ 1000 قرآن تیرا قرآن پڑھا گیا، اس کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے۔ یہ گو کہ ہماری وہ زبانیں نہیں ہیں، ہم پڑھنے والے وہ نہیں ہیں، پر تیرے یہ اولیاء، تیرے یہ اولیاء اور مستجاب الدعوات ہستیاں جو اس حدود میں آرام فرما ہے، اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ کی حضوری نصیب فرما، ہمیں حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب کر، ہم جہاں بھی ہو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر رہیں، ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں اپنی رضا کا بالا مقام نصیب کر، ہماری بے حساب بخشش فرما۔ اس کے علاوہ ہزاروں قرآن شریف جمع ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ العزیز وہ حرمین شریفین سے عمرے آئے، عمرے لوگوں نے کیے رمضان المبارک میں، بشائر کے عمرے کیے، صلاۃ و سلام پیش ہوئے، اور وہاں سے کئی قرآن شریف جو ایک قرآن 1,00,000 قرآن بن جاتا ہے، اور 500 مسجد نبی میں پڑھا جائے تو 50,000 بن جاتا ہے، ایک پڑھا جائے، وہاں سے قرآن پاک آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یہ مرد اور خواتین، اس دفعہ خواتین بھی معتکف تھی، اور ان کی خاموشی ماشاءاللہ اس فقیر کو دل مجبور ہو جاتا تھا۔ میں کسی وقت یہاں تو یہ جگہ دور پڑتی تھی جامع مسجد، وہاں میں دن میں ایک بار ضرور ایسے دروازے کو ان کے دروازے کو ایسے کھولتا اور پوچھتا آپ سب خیریت سے ہیں؟ باہر سے، یعنی ان کے اوپر اتنے برکات مجھے نظر آتے اس خطے پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت، ہم کو اللہ دونوں جہاں کی عافیت نصیب کر، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی عافیت نصیب کر۔ اللہ تعالیٰ یہ اعتکاف بیٹھنے والے جتنے متقفین آئے چلے گئے موجود ہیں، اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے، اللہ ان کے اعتکاف کا ثواب جو حضور نے فرمایا ہے
ایک روایت اس طرح موجود ہے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور سے سنا، حضور پاک نے فرمایا کہ 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب متقین کو ملتا ہے۔ تو سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ان کو اپنا حق نصیب ہو، متقین کو اپنا حق نصیب ہو تیرے محبوب کے کہنے کے مطابق، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اور پھر اس مسجد میں ماشاءاللہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں ایک معتکف صاحب، یہ پورا مہینہ یعنی مانا والے بھی معتکف موجود تھے دربار شریف میں، اور 20 دن والوں بھی تھے۔ یہ چونکہ ایک معتکف بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے یہ یاد آ گئے کہ بھئی مانا والے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی غلامی اللہ نصیب کر دے۔ اے اللہ میرے دل بن جہاں جہاں بھی ہیں، اے اللہ میرے محبت والے جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ وہ دور تو ہے پر وہ اب روحانی طور پر اپنے آپ کو قریب کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو قریب کیے ہوئے ہیں، اپنے ملک خانے کے خدمت کے لحاظ سے قریب کیے ہوئے ہیں، اور خلوص اور محبتوں کے لحاظ سے قریب کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ ان کی خدمات بھی قبول فرما، ان کی قربانیاں بھی قبول فرما، اور ان کو اپنی بارگاہ سے نواز دے، اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ میرے ہر دل مند کو دونوں جہان کی عزت عطا فرما، اور جو دل مند اس وقت میرے دل میں سامنے موجود ہے اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرما، اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرما، اس کو کوئی میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب کر، اللہ بے چینیاں دور کر دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب کر، اللہ اس ملک پاکستان کے تمام ادارے جتنے ادارے ہیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے مستحکم ہو، مضبوط ہو، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب کر۔ ہم گناہگار بیماروں کو اللہ شفا عطا کر، جو بیمار کل آخری دن تھا لیکن حضرت پیر سلطان سرکار درگاہ میں بیٹھے تھے روزے کی حالت میں، لوگوں کو دیکھ رہے تھے، بیماروں کو دم کر رہے تھے، اللہ یہ آنے والے مریض اللہ روح بصیت ہو جائیں، اللہ سب کے دکھ درد دور ہو جائیں، اللہ یہ آستانہ آباد رہے، یہ لوگوں کی خبرگیری کرتا رہے، یہ دکھ درد والوں کے دکھ بانٹتا رہے، اور یہ مساکین کی طرف توجہ کرتا رہے۔ اللہ اس آستانے کو اور دربار اعظمیہ کو مزید ترقی عطا فرما، ان کو معنوی اور روحانی لحاظ سے اللہ اس دربار کو آباد کر، یہ لنگر صبح قیامت تک آباد رہے۔ اس لنگر میں خدمت کرنے والے سینکڑوں کے حساب سے اعتکاف والے تھے نا، اور سینکڑوں کے حساب سے خدمت والے تھے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا، میں نے کہا میرے اللہ یہ جو سینکڑوں کے حساب سے متقب آ کے بیٹھ گئے ہیں، میں تو فقیر ہوں، ان کو کون سنبھالے گا؟ اللہ یہ میرے بندے آئے ہیں، انہوں نے لنگر پکائے بھی ہیں، دیے بھی ہیں، خدمت بھی کی ہے، تو مولا تو ان کو ثواب دے گا تو ان کو نہیں دے گا؟ یہ تو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تیرے مہمان تھے، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اب ان کو سنبھالنا تو تھا مولا، اب تو کریم ہے، اللہ ان کو بھی عطا کر، ان کو بھی تیرے محبوب نے جس طرح کہا ہے کہ 2 عمروں کا 2 حج کا ثواب انہیں بھی عطا کر۔ تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو مجھے تسلی ہو گئی، اس بات پر تسلی ہو گئی کہ میرے اللہ نے ان کا حصہ دی۔ اللہ کو تمام پر اپنی مہربانی کر دے، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، اللہ بے چینیاں دور ہو جائے، مشکلات آسان ہو جائے، اللہ اس دربار کو کسی چیز کی کمی نہ رہے، اس دربار کے خدمت گزار میرے عزیزان آجی ان کی خدمات بھی بڑی، اس واسطے کہ میں جو بیٹھا رہتا ہوں یہ ہر وقت لگے رہتے ہیں،
اتنی لوگ آئے چلے گئے، یہ سارے انتظام عزیزان نے کیا ہے، شہزادگان نے کیا ہے۔ اللہ ان کو دن دگنی رات دنیا ترقیاں عطا کر، اللہ ان کا مزاج میرے جیسا بنا، ان کا تقوی بے فقیر جیسا بنا، ان کو درد دل فقیر جیسا عطا کر، اللہ ان کو سخا بھی عطا کر، یہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے والے ہوں، اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دے، ان کو کسی چیز کی کمی نہ رہے، آنے والی ہر برکت نصیب کا، رسول اللہ کی پکی غلامی نصیب کا۔ اللہ میرے دل پر جہاں جہاں بھی ہے اللہ سب پر رحم فرما دے، سب پر رحم فرما دے۔ اللہ جو دور بیٹھا ہے وہ بھی میرے قریب ہے، تو نے اسے قریب کیا ہوا ہے میرے اللہ، یہ تیرا کام ہے، اگر اس کو قریب کیا ہے تو نے کیا ہے، اللہ اس کو قریب بھی رکھ، اور اللہ اس کو کی مدد بھی فرما، اس پر اپنے احسانات بھی فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ یہ تیرے بندے حج کرے، یہ عمرے کرے، یہ اس مسجد میں بیٹھنے والے طواف کرے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ یہاں پر دوڑنے والے کعبے کی طرف دوڑے، یہاں پر دوڑنے والے مدینہ شریف کی طرف دوڑے، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شہدنا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ رام شمائے بز میں آنکھوں سلام مصطفیٰ رحمت بلا شمائے بز میں دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، یا نبی حبیبی یا رسول اللہ، آقا بس تیری ایک نگاہ کی قیمت، تیری بس تیری نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی، اگر تو قبول کر لے، اگر تو قبول کر لے تو یہ تیری رسول اور یہ سلام آج لانا ہو قبول، والا ذکر اللہ اکبر۔
اللہ